اگلے سوالات باسط حسین قادری صاحب کے ہیں۔ ان کا پہلا سوال کہ سود کی تعریف کیا ہے، اور یہ بھی بیان کر دیجئے کہ بینک سے ملنے والے منافع کے بارے میں کیا حکم ہے۔ کچھ سوال ہم بہت مرتبہ بتاتے ہیں، یہ بھی انہی میں سے ہے۔ سود کی تعریف وہ زیادتی جو عوض سے، بدل سے خالی ہو۔ میں نے کسی کو 1 روپیہ دیا، اس سے میں اوپر کہہ رہا ہوں 10 پیسے، 20 پیسے، 40 پیسے اوپر، کس بات کے اوپر؟ وہ کس چیز کا بدل ہے؟ تو جو عوض سے خالی ہو اس کو سود کہتے ہیں۔ اس کی اور بھی بڑی تشریح ہے۔ تو یہ سود جو ہے ربا، انٹرسٹ، مارک اپ، ہم نے اس کے نام رکھ لیے۔ ہمارے ہاں پہلے تو کہا جاتا تھا مارک اپ وغیرہ، اب سود کھلے عاموں کھا جاتا ہے، دے بھی رہے، کھا بھی رہے، گورنمنٹ بھی، سب لوگ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کتنا بتایا، اور قرآن میں سود کے حوالے سے کتنے سخت احکام ہیں۔ یعنی یہ اللہ سے لڑائی ہے، یعنی دو باتوں پہ اللہ تعالیٰ نے چیلنج کیا لڑائی کا۔ ایک اپنے پیاروں جو ان کے ولیوں سے دشمنی رکھے، اور ایک یہ سود کا معاملہ۔ ماں سے برائی کرنا کتنا برا سمجھا جاتا ہے، یہ سود لینا دینا اس سے بھی زیادہ برا ہے، مگر ہم شیر مادر کی طرح، ماں کے دودھ کی طرح جائز سمجھ کے پتہ نہیں اس کو کر رہے ہیں۔ تو سود کا جو بینک میں آپ کے پیسہ ہوتا ہے وہ الگ رکھیں، بغیر ثواب کی نیت کے مستحقین کو، کسی ادارے کو، کسی کو دے دیں، بغیر ثواب کی نیت کے اپنے آپ کو اس سے الگ رکھیں، اپنے پیسے میں نہ ملائیں۔ تو یہ میں نے آپ کو مختصراً بتایا، اور اس میں کوئی اور بات تو نہیں تھی نا؟ سود کی تعریف پوچھی تھی اور بینک سے ملنے والا جی منافع۔ ہاں، ان کا اگلا سوال کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں کو مسجد میں آنے سے مت روکو، تو پھر احناف کے نزدیک عورتوں کو مسجد میں جانے سے کیوں منع کیا گیا، جبکہ آج عورتیں بازاروں میں بھی گھوم رہی ہیں؟ لہٰذا آج ہم حضرت عائشہ سلام اللہ تعالی علیہا والی روایت سے بھی استدلال نہیں کر سکتے۔ یہ کس نے کہا کہ نہیں کر سکتے؟ یہ کس نے کہا کہ استدلال نہیں کر سکتے؟ وہ خود فرما رہی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان عورتوں کا یہ حال دیکھتے تو انہیں خود منع کر دیتے۔ ان کی ہستی، ان کے مقابل ہم بات کریں گے؟ عجیب بات ہے۔ تو سوچنا چاہیے نا، خواتین مسجد میں آنے سے آج بھی منع نہیں ہے، لیکن 5 وقتہ نمازوں کے لیے نہیں۔ وہ کبھی آتی ہیں خطبہ سننے، درس سننے آ سکتی ہے، نماز بھی پڑھ لیں۔ وہ قرآن شریف سننے کی نیت سے آئیں، تراویح پڑھ لیں، لیکن 5 وقتہ ان کو بلانا مسجد میں، ہر مسجد میں نہیں ہو سکتا، پردے کی جگہ نہیں ہے۔ عورتوں کا آنا جانا محفوظ ہو، بازاروں میں تو وہ اکیلی نکل جاتی ہیں، مسجد میں آئیں جائیں، کوئی رستے میں شکایت ہو تو عورتوں کی حفاظت سب سے زیادہ، ایک تو یہ بنیاد دیکھیں، دوسرا وہ کس طرح آتی ہیں، بے پردہ آئیں، اجازت ہے بے پردہ نکلیں مسجد میں، جس طرح بازاروں میں جاتی ہیں اسی حالت میں کیا مسجد میں آئیں؟ تو عورت کے لیے بہترین جو ہے وہ اصل چیز اس کا زیور حیا اور پردہ ہے۔ اب اس کو کیوں مائنس کر رہے ہیں؟ اور پھر مساجد کی جو اس وقت تعمیر ہے اس میں ان کے لیے کہاں گوشہ رکھیں گے؟ شروع اسلام میں اجازت تھی، شوکت دکھانی تھی، تعداد دکھانی تھی، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں جس طرح ہوتا رہا ان کے لیے وہ بھی آپ کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ تو یاد رہے احکام جو ہیں اس میں یہ کہ فقہ حنفی ہے یا دوسری کوئی فقہ ہے، اس کی اصل مقصد کو بھی سمجھیں، حکم کی علت ہوتی ہے، اور حدیث کے مقابل کسی کی رائے نہیں پیش کی جاتی۔ یاد رہے ہم جو چاہتے ہیں عورت کی حفاظت ہو، اس کی حیا کا اہتمام ہو، وہ درس سننے آئے، ٹھیک ہے، اگر 5 وقتہ نماز میں بھی جانا چاہتی ہیں پردے میں جائیں، محرم کے ساتھ جائیں، ٹھیک ہے، جائیں، کس نے منع کیا ہے؟ لیکن جب یہ ساری چیزیں نہیں ہیں، اور پھر یہ کہ وہ نماز کے نام پہ آ رہی ہے، باقی کام بھی تو پورے کرے نا۔ نماز تو ٹھیک ہے، اس پر جماعت نہیں ہے، لیکن وہ جماعت کے ساتھ پڑھنا چاہ رہی ہے، تو جو چیزیں اس پہ لازم ہے کہیں ان میں کوتاہی نہ ہو۔ ایک آپ پورا باب کھول رہے ہیں، تو یہ ان کی حفاظت کے لیے، ان کے خیال کے لیے ہے۔ باقی جمعہ میں آتی ہے درس سننے، یا قرآن شریف سننے جا رہی ہیں، یا اجتماع میں جا رہی ہیں، وہاں پہ واعظ و نصیحت سننے، تو بالکل جاتی ہیں،
میری مسجد میں تو پوری گیلری بنی ہوئی ہے خواتین کی، رمضان میں بھی آتی ہیں، ہر جمعے آتی ہیں، الگ ان کے پروگرام ہوتے ہیں، وہ نشست ہوتی ہے، درود کا حلقہ ہوتا ہے، چاند کی 2 اور 21 تاریخ کو ظہر اور عصر کے درمیان درود شریف کا حلقہ ہوتا ہے، آپس میں وہ نعت خوانی، لیکن ان کو یہی ہے کہ جی آواز ان کی باہر نہ جائے، اتنے میں ہی رہے۔ تو یہ ہم نے تو کیا ہے، ہم بھی چاہتے ہیں کہ وہ نیک بنے، لیکن 5 وقتہ نماز کے لیے آپ دیکھ لیجئے، آپ جو چاہتے ہیں کیا وہ آپ کر سکیں گے؟ اگلا سوال اربا خان صاحبہ کا ہے۔ کسی روحانی عامل نے کہا کہ اگر کوئی لڑکی اپنی شادی خواب میں دیکھے تو اس کی شادی کسی جن سے ہو جاتی ہے اور اس کے لیے 7 ہفتے دم کروانا پڑے گا، اس حوالے سے شرعی حکم کیا ہے؟ میں کسی عملیات میں دخل نہیں دیتا، جو صحیح عامل ہیں قرآن و حدیث کے مطابق لوگوں کی بھلائی کے لیے کرتے ہیں، وہ اپنی جگہ درست، لیکن باقی عاملوں کے نام پہ جو عملیات ہو رہے ہیں، کاروبار ہو رہے ہیں، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں، نہ میں اس کا مشورہ دوں گا۔ جو سوال کیا گیا ہے اس کے مطابق میں بالکل کوئی آپ کو رائے نہیں دیتا۔ آپ کل کو کہیں گے جی آپ نے منع کیا تھا یہ ہو گیا، ہاں میں آپ کو یہ کہوں گا آپ قرآن شریف پڑھیں، نوری اعمال خود کریں حفاظت کے لیے، بھلے جن چمٹا ہے یا کچھ ہے، نوری اعمال ہے، اللہ کا کلام ہے، وہ خود کریں، لیکن عاملوں کے پاس لے جانا، ان کو بے پردہ خواتین کو کرنا یا ان کی میں اس میں کوئی آپ کے لیے گنجائش نہیں نکال سکتا، معافی چاہتا ہوں۔